میٹھا بالکل نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بات چل رہی تھی مبتدا کے بارے میں. مبتدا کی تعریف میں کیا بتایا؟ مبتدا ایک ایسا اسم ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور اس کی طرف اسناد دی گئی ہو، یا ایک ایسی صفت ہے. یا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تعریف میں کنفیوژن ہے مبتدا کی کہ یا تو یہ تعریف ہے یا یہ تعریف ہے. نہیں، یہ قسم ہے. اور جو ہے یہ آپ کے پاس تنویر کے لیے قسم کے بیان کرنے کے لیے. مبتدا کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اسم ہوتی ہے جو عوامل لفظیہ سے اصلی سے خالی ہوتی ہے اور اس کی طرف اسناد دی گئی ہوتی ہے. یا مبتدا وصفی ہوتی ہے، یعنی ایک ایسی صفت جو واقع ہوتی نفی یا استفہام کے بعد، اور وہ بعد والے اسم ظاہر کو رفع دیتی ہے، یا جو اسم ظاہر کے حکم میں، جو ظاہر کے حکم میں جو ہے وہ ضمیر منفصل اس کو رفع دے رہی ہے. بتایا تھا کہ اگر مفرد ہونے، اگر صفت اپنے ماں باپ کے ساتھ مفرد ہونے میں مطابقت کرے، قائم زید، قائم بھی مفرد، وہ زید بھی مفرد، تو دو وجہ جائز ہیں. قائم کو آپ کا یہ مبتدا وصفی کیونکہ نفی استفہام کا تکیہ کیے ہوئے، بعد والا اس کا کیا ہے فاعل یا نائب فاعل. اگر مفعول ہوتا تو وہ اس میں مفعول ہوتا تو وہ کیا کہیں گے فاعل صد مسد خبر. اور یہ بھی بات بتائی تھی کہ وہ اسے مقتفن بے بھی کہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر معنی تمام ہو جانے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ معنی تمام نہ ہو تب تو ترکیب ہو جائے گی مبتدا خبر والی. مثلا قائم ابو زیدن، تو بھی ایسا ہوگا کہ یہ خبر مقدم اور زید مبتدا مؤخر، اور قائم ابو ہوگا، ابو اس کا فاعل ہوگا، تب مبتدا خبر والی ہوگی، مبتدا وصفی نہیں ہوگی. تو شرط یہ ہے کہ جس کو بعد والے اسم ظاہر کو رفع دے صفات وہ مقتفن بے ہو، یعنی اسے خبر سے بے نیاز کرے. اب اسے جملہ پورا ہو رہا ہو مفرد. لیکن اگر انہوں نے کہا تھا کہ مفرد ہونے میں تسنیہ جمع ہونے میں مطابقت کرے، اقائمان الزیدان یا اقائمون الزیدون، جب خبر مقدم ہوگی اور وہ مبتدا مؤخر. کیوں؟ کیونکہ اقائمان کے لیے شرط یہ نہ کہ بعد والے اسم ظاہر کو رفع دے. تو بعد والے اسم ظاہر کو رفع کیسے دے دے گی جب اس میں خود میں ضمیر ہے قائمان قائمون؟ اس لیے اس کی مبتدا وصفی کی تعریف اس میں ٹوٹ رہی ہے. اور اگر صفت مفرد رہے، بعد والا تسنیہ اور جمع رہے، اقائم الزیدان اقائم الزیدون، تب مبتدا وصفی تو ہے تو بعد والے اس میں ظاہر کو رفع دے رہے، زیدان میں الف اور زیدون میں واو، لیکن مبتدا اس میں نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اقائم الزیدان. ہاں، انہوں نے کہا تھا خبر جب مشتق ہو، نحو مقدمات یاد ہے، جب خبر مشتق ہو تو مبتدا کی مطابقت کرتی ہے مفرد تسنیہ جمع ہونے میں اور مذکر مؤنث ہونے میں. اقائمان الزیدان ہونا چاہیے تھا، اقائمون الزیدان، قائم مفرد اور زیدان تسنیہ، یہ غلط ہے، یہ مبتدا اس میں نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد کل جو بات شروع کی تھی وہ کیا شروع کی تھی؟ خبر کا حذف کرنا. مبتدا بغیر خبر کا آتی ہے، یعنی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. ہم نے پہلا مقام پڑھا تھا، کیا تھا؟ رجلین و میں نے کیا بتایا تھا زید کا معنی؟ نہیں، میں نے کیا اس کا معنی کیا کیا تھا؟ کل رجلین و زید، ہر انسان اور اس کی پہچان. ہاں، پہچان. اس کا معنی ہے زید کے معنی ہے حرفہ، کام، پیشہ، پہچان. آپ کی کیا پہچان ہے؟ میں طالب علم ہوں. آپ کی کیا پہچان ہے؟ میں نجار ہوں. آپ کی کیا پہچان ہے؟ میں قصاب ہوں. یہ زیاد. پھر کہا تھا ہر وہ، دیکھیے بعد میں سے زیادتہ کہا ہے، واو کو عاطفہ، کیا عاطفہ اس کی وجہ سے مرفوع پڑھا ہے. بعد میں کہا کہ نہیں، مفعول معاہ ہے کیونکہ بعد معیت سے عطف ہوا ہے نا، زیادتہ. کل رجل مبتدا، انہوں نے کہا ہر وہ مبتدا جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو اور اس مبتدا پر کسی چیز کو واو مائیت کے ذریعے سے عطف کیا گیا ہو تو اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. اصل میں کیا تھا؟ کل رجل مضیعته مقرونان، یا کہیے کل رجل مقرون مع ضیعته،
ٹھیک ہے، پہلا مقام ہم نے یہ پڑھا تھا. اور کیا مقام تھا؟ دوسرا مقام کیا پڑھا تھا؟ آپ الٹی طرف سے آپ کہتے ہیں اس بات کو، الٹی طرف سے کہتے ہیں جب کبھی بھی مبتدا ایک حال سے پہلے آئے، حال سے پہلے آئے اور اس حال کو خبر بنانا محال ہو، اور یہ مبتدا یا مصدر ہو یا اس میں تفضیل ہو، مصدر کی طرف مضاف ہو، تو ایسی صورت میں اس کی خبر خاص کرنا واجب ہے. کیسے بتایا تھا ہم نے؟ ضربی یا اکثر و شربی. ضربی زیدن قائما یا اکثر و شربی السبی کا ہے مضبوط ہے. بھائی دیکھو کان چاہے ایسے پکڑ لو چاہے ایسے پکڑ لو، ایک ہی بات ہے. آپ یا تو یہ کہو کہ جب کبھی بھی مبتدا حال سے پہلے آئے اور حال کا خبر بنانا محال ہو اور یہ مبتدا یا مصدر ہو یا اس میں تفضیل ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو، تو ایسی صورت میں خبر کا حذف کرنا واجب ہے. یا آپ ایسے کہہ لیجیے جب کبھی مبتدا مصدر ہو یا اس میں تفضیل ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو اور اس جملے میں حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو، تو ایسی صورت میں خبر کا حذف کرنا. اس میں کیا ہے؟ ضربی زیدن حاصلون اذا کانا قائما. ضربی زیدن حاصلون، تو یہ حاصلون خبر ہے، قائمن کو حال ہے نا. ضربی زیدن حاصلون اذا کانا، اذا اس کا کیا بنا بھائی؟ جب خبر حذف ہوئی تو اس کا جانشین اذا بنا نا، پھر اذا خود حذف ہو گیا کانا کے ساتھ، کانا تامہ کے ساتھ، تو اس کی جگہ قائم، حال اس کے جگہ پر آ گیا. تو اب یہ اگر ہم کہیں ضربی زیدن قائمون یا ضربی قائمون، میری ماں کھڑی ہے، ماں حال بنا، تو اس حال کو آپ خبر بنا سکتے ہیں. ضربی زیدن ضربی زیدن قائمون، میرا زید کو ماننا کھڑا ہے، مانا صحیح ہو رہا ہے، اس حال کو آپ خبر بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. یا ایسے میرا ستو کو زیادہ پینا ترحالی کے وہ ملا کر مخلوط کر کے حاصلون، تو منطوطن کو آپ کہیں اکثر و شربی السبیقہ منطوطون، میرا سبیق کو پینا منطوط ہے. کیا مطلب؟ مبتدا خبر کا معنی جو یہ ہے میرا ستو کو پینا زیادہ پینا ملا ہوا ہے مانا، تو کیا اس کو حال کو بنا سکتے ہیں خبر؟ نہیں بنا سکتے. اسی لیے یہاں پر ایک خبر کا محسوس رکھنا واجب ہے. تو یہ بات ہم نے کل تک دہرائی تھی. کیا مقام ہو گئے؟ دو. ویسے دیکھیں تو 3 ہو گئے. آپ کہیے حال و مبتدا جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہوں اور اس مبتدا پر کسی چیز کو واو کے ذریعے سے حذف کیا گیا جو معیت کے معنی میں ہو، تو ایسی مبتدا کی خبر کا حذف کرنا ہوا ہے. دوسرا مقام جب کبھی مبتدا مصدر ہو اور جملے میں حال ہو جس کو خبر بنانا محال ہو. 2. تیسرا مسئلہ مبتدا ہر وہ مبتدا جب وہ اس میں تفضیل اور مصدر کی طرف مضاف ہو اور جملے میں حال و خبر بنانا، ایسے کر کے الگ الگ کریں تو 3 مقام، نہیں تو 2. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ کیا ہے مثال پڑھی کتاب دیکھیں کیا لکھا ہے. لولا علی اللہ علیہ عمر ہے نا، لولا کتاب کھولو، لولا علی لا علاقہ. اب بتائیے یہ کہہ رہے ہیں جب کبھی بھی مبتدا میں جب کبھی بھی خبر لولائے امتناعیہ کے بعد آئے غالبیہ. دیکھیے لولا 2 طرح کا ہوتا ہے. لولا امتناعیہ ایک غالبی ہوتا ہے، غیر غالبی. غالبی وہ ہے کہ جس میں لولا امتناعی غالبیہ وہ ہے جو اکثر لولا جو استعمال ہوتا ہے کون سا ہوتا ہے جسے غالبی کہتے ہیں، وہ لولا امتناعیہ غالبیہ. وہ کون سا ہے؟ وہ والا وہ ہے کہ جس میں مبتدا کے وجود سے خبر کا وجود بچا ہوا ہے. مبتدا کے وجود سے خبر کا وجود کیسے؟ علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. حضرت عمر نے تو کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا ہے. ہیں تو نہیں ہلاک ہوا ہے تو ہلاک نہیں ہوا ہے. یہ بات ہوئی نہیں. علی ہیں اس لیے ہلاک ہوا نہیں ہے، نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. تو اس کا وجود مبتدا کا وجود اسے بچائے ہوئے ہے. اس کا موجود ہونا تو
اس والے لولا کو کہتے ہیں لولا امتناعیہ غالبیہ. جو غالبی استعمال غالباً جو لولا امتناعیہ ہوتا ہے وہ یہ والا ہوتا ہے کہ مبتدا کے وجود سے خبر کا وجود باقی ہے. علی ہیں اس لیے وہ بچا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد اگر خبر ہو تو اس کا محذوف کرنا حذف کرنا واجب ہے. اصل میں کیا تھا؟ لولا علیون موجودون. اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. ٹھیک ہے. تو لولا علی اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. لولا امتناعیہ ہے اور یہ غالبی والا لولا ہے. غیر غالبی غالبی یعنی اثر والا. کون سا ہوتا ہے غالبی لولا؟ وہ لولا کہ جس میں مبتدا کا وجود موجود ہونا سبب ہے کہ وہ خبر واقع نہیں ہوئی ہے، یعنی عمر ہلاک نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر مبتدا کی خبر کا حذف کرنا وہ لکھوں یا لکھ لو گے؟ جہاں پہ میں نے ہیڈنگ لکھوائی تھی نا کیا کی ہیڈنگ؟ مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. نمبر 1 نمبر 2 اور نمبر 3 یہاں لکھیے. جب کبھی خبر لولا امتناعیہ غالب. لولا امتناعیہ کا کیا مطلب ہے؟ لولا امتناعیہ وہ منع کر رہا ہے، اس کا وجود علی کا موجود ہونا منع کر رہا ہے کہ وہ ہلاک نہیں ہوا ہے. اسے امتناعیہ غالبیہ تو زیادہ تر یہی استعمال ہوتا ہے، امتناعیہ غالبیہ. جب کبھی خبر لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد آئے تو خبر کا حذف کرنا واجب ہے. مثال آپ نے پہلے دے دی، میں نے کیا دی؟ لولا علیون لہلک عمر. تو یہاں پر اس میں کیا تھا؟ اے موجودون، یہاں موجود تھا جو کہ کیا تھا؟ خبر تھی، وہ حذف ہے. کیوں؟ کیونکہ لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد ہے. مٹا دوں. اس کے بعد کیا ہے؟ لامروں کا. مثال کیا دی لامروں کا؟ لاکمنا. مثال پڑھو. مثال لامروں کا لاکمنا. کتاب میں میری لا امرک دیکھیے ٹھیک ہے. لامرک دیکھیے آپ ایک لفظ ہے عمر، ایک ہے امر. عمر جو ہے وہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جگہ بھی عمر استعمال ہوتا ہے. عمری مثلا طویل، میری عمر بہت لمبی ہے. لیکن یہ لفظ عامر جو ہے وہ ہمیشہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. عامر لفظ عامر جو ہے یہ صرف معنی وہی ہے میری عمر کی قسم، میری جان کی قسم. تو یہ کہہ رہا ہے جب کبھی بھی مبتدا قسم میں صریح ہو، صریح در قسم ہو، یعنی صریح در قسم ہو یعنی فقط قسم میں استعمال ہوتا ہو، وہ لفظ کسی اور میں استعمال نہ ہوتا ہو، تو ایسی مبتدا کی خبر کا حذف کرنا. جب آپ کو پتا ہے عامر ہمیشہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عامر کا قسم ہی، تیری جان کی قسم مجھے. عامر کہہ دیا، اس سے قسم خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. عامر کہہ دیا، قسم خود بخود سمجھ میں آ رہی ہے. تو تیسرا مقام ہوا ہے چوتھا. جب کبھی بھی کائے کا چوتھا مقام کب خبر کو حذف کرنا واجب ہے؟ جب کبھی بھی مبتدا صریح در قسم ہو، یعنی قسم میں صراحت رکھتی ہو، یعنی قسم ہی میں استعمال ہوتا ہو ورڈ. تو عامر جو ہے ہمیشہ لامروں کا قسم، لام قسم ہے. عامر لفظ جو ہے فقط قسم میں استعمال ہوتا ہے. تو ایسی مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. لامروں کا تیری جان کی قسم لاکمنا میں یقیناً کھڑا ہوں گا. اب دیکھیے اس میں کیا تھا؟ لامروں کا قسمی، تیری جان کی مجھے قسم. جب عامر کہہ دیا اس سے قسم خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے، اس لیے اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں آئی؟ چوتھا مقام میں لکھوا دیتا ہوں. چوتھا مقام جب کبھی مبتدا صریح در قسم ہو،
صریح ہو کا کیا مطلب ہے جی؟ ارے بولو، سمجھ گیا؟ قسم میں صریح ہونے کا مطلب یعنی وہ ورڈ ہمیشہ قسم ہی میں استعمال ہوتا ہو، غیر قسم میں استعمال نہ ہوتا ہو، اسے کہتے ہیں قسم میں صراحت. تو جب کبھی مبتدا قسم میں صریح ہو تو اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. لعمرو کا عمر مت پڑھنا ورنہ تو سری والا نہیں ہوگی. لعمر پڑھنا، لعمرو کا، لاقومن، تیری جان کی قسم میں دیکھو، لعمرو کا لاقومن. اس میں کیا تھا؟ قسمی. لعمرو کا قسمی، لعمرو کا اس میں تھا لعمرو کا قسمی، تو اس کا حذف کرنا واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ لکھ لیا؟ اب آئیے درس پہ کتاب پڑھیں، کتاب دیکھ لیجیے. چاروں مقام سمجھ میں آ گئے. کب خبر کا حذف کرنا واجب ہے؟ آئیے عبارت دیکھ لیجیے آپ. الثالث والرابع کی تیسری لائن، مبتدا خبر کی تیسری لائن جو نیچے دے رکھی ہے وہ دیکھیے. جب قائم با قائم کے بعد وقد یذکرو کیا دکھ رہا ہے؟ وقد یذکر المبتدا، مبتدا کو مبتدا کیوں پڑھا؟ یذکر فعل مجهول ہے، مبتدا نائب فاعل ہے. وقد یذکر المبتدا بدون الخبر، خبر کبھی کبھی مبتدا بغیر خبر کے ذکر ہوتی ہے، یعنی بغیر خبر کے لانا واجب ہے، خبر کو حذف کرنا. جیسے کل رجل وضیعتہ، دیکھیے میں نے ابھی بتایا کل ضیعتہ ہی پڑھا تھا میں نے، بعد میں ضیعتہ ہی پڑھا کے کہا ہے مفعول ما ہے واو میت کے بعد. بہرحال یعنی ہر انسان اپنے پیشے کے ساتھ ہے، اگر واو میت کو مفعول ما ترجمہ کریں، اور ملا ہوا ہے، اپنے پیشے کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور اگر وضیعتہ ہر انسان اور اس کا پیشہ ملا ہوا ہے. آگے دیکھیے پہلا مقام کیا ہے؟ جب کبھی بھی مبتدا، جب کبھی ہر وہ مبتدا کہ جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو، ہر وہ مبتدا جس کی خبر میں مقارنت کے معنی ہو ساتھ کے، اور اس مبتدا پر کسی چیز کو واو کے ذریعے سے عطف کیا جائے جو واو مع کے معنی میں ہو. دیکھیے انہوں نے تو صرف ایک مثال دے کے گزر گئے، پورا قاعدہ ہے اس کے اندر. وضربی زیدن قائمان و اکثر و شربی الصبی کا ملطوطن. دیکھیے خالی مثالیں دے دی چار، ایک لائن میں 1.5 لائن میں سب بات کہہ دی، دو میں مطلب کتنی لائن کا نکلا؟ دیکھیے وضربی زیدن قائمان، جب کبھی بھی مبتدا مصدر ہو، ضرب مصدر ہے نہیں ہے، اور اس جملے میں حال ہو قائمان، جس کو خبر بنانا حال. اگر خبر بنانا محال نہ ہوتا تو اسی کو خبر نہ بنا لیتے، حذف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں حال ہو اور اسے خبر نہ بنا سکتے ہو تو ایسی مبتدا کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ جب کبھی بھی مبتدا مصدر ہو اور جملے میں حال ہو اور وہ حال خبر بننے کی قابلیت صلاحیت نہ رکھتا ہو، یا اکثر و شربی الصبی کا ملطوطن، یا مبتدا ہو اس میں تفضیل ہو. اکثر دیکھو مبتدا وہ ہے نا، اس میں تفضیل مضاف ہو مصدر کی طرف، شرب کی طرف مضاف ہے نہیں ہے، اور اس جملے میں ایک حال ہو ملطوطن حال ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ خبر بن سکے، تو ایسی صورت میں ان کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. اصل میں کیا ہے؟ ضربی زیدن حاصلون اذا کان قائما، ایسے تھا. یا اکثر و شربی الصبی کا حاصلون اذا کان ملطوطا. پھر ولولا علی لہلک عمر، جب کبھی بھی خبر لولا امتناعیہ غالبیہ کے بعد آئے تو اس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہے. بتا دیا لولا امتناعیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جس کے وجود کی وجہ سے خبر موجود ہے، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ نہ ہوتا تو. لعمرو کا لاقومن، لعمرو کا یا تو قسمی یا یمینی، لعمرو کا یمینی، یمینی خبر ہے، قسمی خبر ہے. کب؟ جب کبھی بھی مبتدا ساری، دیکھیں امرو کا پڑھنا، اسے عمر مت پڑھنا، لعمرو کا، کیونکہ لفظ عمر تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ استعمال ہو سکتی ہے، قسم کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن لفظ امر جو ہے ہمیشہ قسم میں آتا ہے. وہ امر نہیں، نام جو امر ہے وہ نہیں، امر ابن عبد ود وہ نام ہے. یہ تیری جان کی مجھے قسم ہے لاقومن، میں یقیناً کھڑا ہوگا. پھر یہ کہہ رہے ہیں اب نئی بات شروع ہوئی،
یہ بات پوری ہو گئی. دیکھیے بات کب پوری ہو گئی کب نئی بات شروع ہو گئی. ولا یکون نکرۃ الا مع الفائدہ. بتائیے ایک ہیڈنگ میں کتنا بڑا مطلب ہے. آپ نے پڑھا تھا مبتدا غالباً معرفہ ہوتی ہے, خبر غالباً یعنی نکرہ مبتدا نہیں بنتا. تو یہ کہہ رہے ہیں مگر جب فائدہ ہو. آپ نے یاد ہے ہدایہ میں پڑھا تھا مسوغات ابتدا بالنکرہ, مسوغات ابتدا بالنکرہ. نکرہ سے ابتدا کرنے کے مجوزات کیا ہیں, جو چیزیں جائز قرار دیتی ہیں کہ آپ نکرے کو سے ابتدا کر لیجئے. یہ وہ بات ہے. دیکھیے انہوں نے بس اتنا کہہ دیا, ایک جملہ کہہ دیا کہ نکرے سے ابتدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس میں فائدہ ہو. فائدہ 8-10 فائدے گنائے وہاں پہ, یاد ہے آپ کو. نکرے کی صفت لائی گئی ہو, نکرہ موصوفہ ہو, نکرہ دعائیہ ہو, سلام بد دعا والا ہو, ویل للمطففین, پورے موارد گنائے انہوں نے یہاں پہ. اتنا سا جملہ کہہ کے گزر گئے. دیکھیے اب آپ کو سارے مورد تلاش کیجیے کب ہے فائدہ. نکرے سے ابتدا کرنے میں فائدہ کب ہے وہ میں انشاءاللہ کل آپ کو بتاؤں گا, بے فکر رہیے. یاد دلانا مجھے, کیونکہ مبتدا خبر کی بات چل رہی ہے ابھی تک. مبتدا پہ ہی خبر کی تعریف یہاں کر دیتے ہیں. کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ نکرے سے ابتدا کب. والخبر ہو المجرد, وہی وہ ایک ایسا اسم ہے جو خالی ہو اور وہ مسند بے ہو, اس کے ذریعے سے اسناد دی گئی ہو مبتدا کی طرف. وہو مشتقون, خبر مشتق ہوتی ہے, وہ جامد جامد بھی ہوتی ہے یعنی مفرد ہوتی ہے. یاد ہے نحو مقدمات کی, خبر یا مفرد ہوتی ہے. جملہ یا شبہ جملہ مفرد اگر ہے تو یا تو مشتق ہے یا. دیکھیے زید عادل اور زید اسد, ہوا مشتق و جامد. فالمشتق اگر خبر مشتق ہو, الغیر الرافع للظاہر, اور ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو, تو اس کے اندر مبتدا کی ایک ضمیر ہوتی ہے ویطابقہ دائما, اور وہ خبر ہمیشہ مبتدا سے مطابقت کرے گی. آپ کہیں زید عادلون, زید قائمون, ہند قائمتن, زیدان قائمان, ہندان قائمتان. مطابقت ہو رہی نہیں ہو رہی. جب کبھی بھی خبر مشتق ہو اور وہ اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو, زید قائمون ابو ہو نہ کر رہی ہو, قائمون یعنی ضمیر اس کی پوشیدہ ہو اسی کے اندر. جب کبھی خبر مشتق ہو اور ضمیر اس کے اندر ہو, اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو, تو ہمیشہ اس خبر جو ہے وہ اپنے مبتدا سے مطابقت کرے گی, مذکر مؤنث ہونے میں, مذکر مفرد تثنیہ جمع ہونے میں. فیطابقہ دائما ہمیشہ مطابقت کرے گی. بخلاف غیرہ, بخلاف غیرہ یعنی اس کے غیر کے خلاف, مثلا یعنی اگر وہ رفع دے رہی ہے, اگر اس میں ظاہر کو زید قائم ابو ہو, تب اب مطابقت نہیں کرے گی. آپ کہیں زید قائم ابو ہو, الزیدان قائم ابو ہو, الزیدون قائم ابو ہو. کیوں؟ کیونکہ جب قائم نے رفع اس میں ظاہر کو دے رہی ہے تو اس میں کیا ہے, یہ وصف ہے, وہ اس کا فاعل ہے بعد والا. جیسے الکلمۃ لفظ, نکاح کی مثال دی, خبر ہے جامد کی مثال دے دی انہوں نے. اسے پتہ کیا کہتے ہیں, لفظ و نشر غیر مرتب. یعنی بات پہلے بتایا خبر مشتق ہوتی ہے تو مثال پہلے مشتق کی دینی چاہیے تھی, بعد میں کہا خبر جامد ہوتی ہے تو بعد میں جامد کی مثال دیتے, لیکن جب مثال دینے آئے تو پہلے اس کی دے دی. پہلے الکلمۃ لفظ. وہند قائم ابوہا, دیکھیے ہند مبتدا ہے, آپ قائم مذکر کیوں ہے, جبکہ کہا تھا یہی بات کہی تھی انہوں نے اوپر کہ اگر خبر یعنی صفات یعنی مشتق اگر خبر ہے اور وہ اس میں ظاہر کو رفع دے رہی نہ دے رہی ہو تب مطابقت کرے گی, لیکن یہاں قائم رفع دے رہی ہے ابو کو, اس لیے یہ مطابقت نہیں کی اس نے ہند سے. سمجھ میں آئی بات؟ انہوں نے یہ کہا جب کبھی بھی خبر مشتق ہوگی, خبر مشتق, دیکھیے زید قائم, آپ کو اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو, یعنی ابو نہ آ رہا ہو یا ابو ہو یا کوئی اور, اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو, بس ایسے ہو, تو ہمیشہ مبتدا سے مطابقت کرے گی. زیدون ہے قائمون ہے, زیدان ہوتا قائمان ہوتا, الزیدون ہوتا قائمون ہوتا, ہندون ہوتا قائمتون ہوتا, ہندان ہوتا قائمتان ہوتا, ہندات ہوتا قائمات ہوتا, قائمات. سمجھ گئے؟ جب کبھی خبر مشتق ہو اور وہ اس میں ظاہر کو رفع نہ دے رہی ہو تو مبتدا سے ہمیشہ مطابقت کرے گی, لیکن اگر رفع دے رہی ہو, ٹھیک ہے, تو آپ جہاں پہ کہیں ہندون قائمون, زید قائمون ابو ہو, تو آپ یہ مت کہنا کہ دیکھو مطابقت تو کر تو رہی ہے, یہ مفرد یہ مذکر نہیں ہے, اس میں کہاں پتہ لگے گا آپ کو. ہندون قائمون ابوہا,
یہ والی مثال شیئر کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے، تو مفرد میں پتہ نہیں لگتا نا مفرد کا ہے، پتہ لگتا ہے یہ ہندون قائمون ابوہا، تو ہند مؤنث سے مبتدا ہے، قائمون خبر ہے، لیکن مطابقت کیوں نہیں کر رہا مشتق ہونے کے باوجود؟ کیونکہ اس نے ظاہر کو رفع دے رکھا ہے، اصل میں یہ قائمون اس ابو کی وجہ سے مذکر ہے، یہ ہاتھ تو یہ پلٹ رہا ہے، تو یہ قائمون کیا ہوگا؟ پھر اب ترکیب پتہ کیسے ہوگی؟ ہندون مبتدا، قائمون مبتدا، ابوہا اس کی خبر، اس کی مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبر بن جائے گا اس کا، ایسے ہو سکتا ہے یا اس لیے دیکھو رابط بھی ہے اس میں جو مبتدا سے ارتباط برقرار کر رہا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل علی